الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز دوستو، یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے جو میں نے ابھی وہ تلاوت کی ہے. اس سے پہلے ہم سورہ الحدید کی 24 آیتیں وہ پڑھ چکے ہیں. یہ سمجھ لیں جی کہ بہت اہم مضمون ہے اور توجہ کی ضرورت بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر دلچسپی بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہ ضروری بات ہے جو سمجھ آئے گی. اور اگر پھر وہ بات ہے کہ آدمی کی توجہ نہیں رہتی تو پھر ہو سکتا ہے کسی جگہ بندہ الجھ بھی جائے، بات اس کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ الجھ بھی جاتا. لہذا بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اس آیت کے حوالے سے جو موضوع ہم انشاءاللہ وہ آج سمجھنے جا رہے ہیں تو اس کا عنوان یا موضوع ہے وہ ہے تمام انبیاء اور رسل کے بھیجے جانے کا مقصد. وہ مقصد ہے نظام عدل و قسط کا قیام. اور دوسرا ایسا موضوع کا کیا ہے؟ اس نظام عدل و قسط کے قیام کے حوالے سے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد شان، باقی انبیاء سے منفرد شان وہ بھی ہے، اس کو بھی ہم وہ سمجھیں گے انشاءاللہ. اب یہ سمجھ لیں جی کہ جو نظام عدل و قسط کا قیام ہے یہ تو ایک مشترک چیز ہے. تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو ہیں ان کے آمد کا ایک مشترک مقصد اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا. اب یہ بات کہ یہ نظام عدل و قسط ہے کیا جس کو اتنی اہمیت قرآن حکیم میں بھی دی گئی اور ہم بھی دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری، ٹھیک ہے، اور قسط کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو قسط کا بھی مطلب آپ برابری کہہ سکتے ہیں، عدل ہی کہہ سکتے ہیں. عدل کا کیا مطلب ہے جی؟ قسط کا کیا مطلب ہے؟ عدل، ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ خاص چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے خاص معنی بھی ہوتے ہیں. عدل جو ہے نا یہ کہتے ہیں عام طور پر برابری، ٹھیک ہے نا. لیکن برابری بعض اوقات ظلم بھی بن جاتی ہے، یعنی بالکل مختلف بھی بات ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر پاکستان ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم ہر پاکستانی کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں دفاع کے لیے، لگا سکتی ہے نا حکومت، اسلامی ہوگی وہ بھی لگا سکتی ہے، سب کے اوپر ٹیکس لگانا ہے۔ اچھا، چونکہ سب کا پاکستان ہے، غریب کا بھی ہے، امیر کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے، بیوہ کا بھی ہے، اور شادی شدہ جو خاوند کے پاس رہی ہے اس کا بھی ہے، تو سب کو برابر ٹیکس دینا چاہیے۔ عدل تو کہتے ہیں برابری کو۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا اگر وہ کہیں کہ بھئی غریب کا بھی تو پاکستان غریب کا بھی اتنا ہی ہے جتنا امیر کا ہے، لہذا برابر دے۔ اسی طریقے سے آپ کچھ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کھانا دینا چاہتے ہیں، اب ان میں ایک بچہ ہے جس کی ضرورت آدھی روٹی ہے، آدھی روٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ چار کھا کے، میرے جیسا آدمی ہے وہ چار کھاتا ہے۔ اب آپ کہیں جی عدل کریں گے، یا تو دونوں کو آدھی دیں گے، آدھی آدھی دیں گے، یا پھر دونوں کو چار چار دے دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا۔ برابری بعض اوقات ظلم بھی بن جاتی ہے، ویسے تو مطلوب ہے اور بعض جگہ ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ برابری جو ہے وہ اگر کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کسی جگہ ظلم بھی ہو جائے گا۔ لہذا اس کے لیے پھر برابری نہیں ہے بلکہ قسط جو ہے نا، اس کے لیے پھر یہ قسط کا لفظ ہے کہ اس میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا کہ کسی آدمی کی کیا ضرورت ہے، اور کسی کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور کسی کی تھوڑی ضرورت ہے تو اس کو پھر اس اعتبار سے پورا کرنا ہے۔ ایسا نظام جو ہے اس کو کہتے ہیں نظام عدل و قسط، جس کو تمام انبیاء جو ہے وہ نافذ اور قائم کرنے کے لیے آئے۔ اچھا جی، ایک اور بات اس حوالے سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اصل میں یہ جو بات ابھی میں بتا رہا ہوں نا، یہ اس کے قیام کی اہمیت کے حوالے میں ہے، یعنی نظام عدل و قسط تو وہ میں نے سمجھا دیا نا کہ عدل و قسط کیا ہے۔ اب اس کے قیام کی کیا اہمیت ہے جو اتنا قیام پر زور دیتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر جو ہے وہ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتے ہیں اللہ، آسمان کو اس نے بلند کیا۔ رفع، یہ کہتا ہے رفع یدین، ہاتھوں کا اوپر اٹھانا، تو یہ رفع بلند کرنا، یہ بلند ہے۔ ابھی آپ سورج ہے بلند ہے، ستارے، دوسرے جو کچھ بھی چیزیں ہیں سب۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بلند کیا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس کے اندر ایک میزان رکھ دی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم بھی کوئی چیز بلند کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فٹ بال کو ٹھوکر مارتے ہیں، اوپر چڑھاتے ہیں، وہ رفع تو ہو گیا، لیکن وہ رفع رہتا نہیں ہے، وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ پتنگ اڑاتے ہیں، کتنی دیر وہ رفع رہے گا؟ ایک وقت نیچے آ جائے گا۔ جہاز، اب اس کے مقابلے میں آپ نے سوچنا ہے، ورنہ آپ سوچیں گے کہ جی جہاز بھی تو پھر بلند ہو ہی جاتا ہے نا، کتنی دیر بلند رہے گا، کتنی دیر رہتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے اور کب سے بلند ہے اور کتنی ایکوریسی ہے اس میں، اس سے اس کا موازنہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے بلند کیا ہے کس طریقے سے؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کے اندر جو ہے وہ ایک میزان جو ہے وہ بنا دی ہے۔ اب میزان کیا ہے؟ وزن سے، وزن کرنے والا آلہ جو ہے نا وہ بنتا ہے میزان، یعنی وزن کرنے والے آلے کو میزان کہتے ہیں۔
وزن سے میزان، لیکن وزن سے ایک اور لفظ بھی بنتا ہے، توازن، وزن سے توازن بھی ہے، وزن سے میزان بھی ہے، اور یہ ہم معنی ہے تقریباً۔ ہم کہتے ہیں جی توازن برابر نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ایک پلڑا نیچے ہو رہا ہے دوسرا اوپر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترازو بھی تو یہی بتاتا ہے، وہ بھی اس کے بھی پلڑے برابر ہوتے ہیں، تو پھر ہی توازن قائم ہوتا ہے نا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ اوپر جو کچھ بھی بنایا نا، اس کا وزن برابر کر دیا ہے، اس میں توازن رکھ دیا ہے، اور یہ توازن کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو، جیسے قرآن حکیم میں یہ بھی آیا، غالباً سورہ یاسین میں ہی آیا کہ چاند کی مجال نہیں ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے، اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو، سب اپنے اپنی، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے ٹریک کے اوپر جو وہ چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو رفع ہے نا، یہ ہے اصل کے اندر اس وزن کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے پھر یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے اور ایک دوسرے سے تصادم نہیں ہوتا۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک مقناطیس رکھیں اور اس مقناطیس کے آگے لوہا رکھیں، تو مقناطیس کو لوہا کھینچ لے گا۔ آپ دو مقناطیس رکھیں آمنے سامنے، اور ایک ہی کشش کے مقناطیس ہوں، ایک ہی پاور کے مقناطیس ہوں، اور آپ ان کے بالکل درمیان کے اندر جو ہے وہ لوہا رکھ دیں، تو اب لوہا کدھر جائے گا؟ لوہا درمیان میں معلق ہو جائے گا، کسی طرف نہیں جائے گا۔ آپ ایک مقناطیس جو ہے نا وہ زیادہ قوت کا رکھ دیں، تو وہ زیادہ قوت والا کھینچ لے گا۔ اچھا، ایک اور کام کریں کہ ایک مقناطیس آپ زیادہ قوت والا لے لیں، ایک تھوڑی قوت والا، تھوڑی قوت والا لوہے سے قریب رکھیں اور زیادہ قوت والا دور لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس لوہے پر وہ جو قریب والا ہے اس کی کشش اور وہ دور والا جو ہے، باوجود اس کے کہ وہ بڑا ہے، اس کی کشش برابر ہو جائے گی، اور یہ لوہا اب بھی اپنی جگہ کے اوپر ہی جاؤ رہے گا۔ اس کو آپ 4 کر دیں، مقناطیس 4 کر دیں، لیکن جیسے ہی اس میں سے آپ ایک ہٹائیں گے نا، وہ توازن یا وزن برابر نہیں رہے گا، فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو کچھ بھی، اوپر کیا، یہ زمین بھی اوپر ہی ہے اصل میں، وہ ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ورنہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ اگر خلا کے اندر چلے جائیں تو یہ زمین بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہوا کے اندر جو ہے وہ اڑتی نظر آتی ہے نا۔ یہ تو اصل کے اندر جو ہے وہ ہم چونکہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گلاس جو ہے وہ یہ کس چیز کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ یہ میز کے اوپر رکھا ہوا، تو میز کس چیز کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ بندہ کہے گا زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو زمین کس پر رکھی ہوئی ہے؟ زمین کسی چیز پر نہیں رکھی ہوئی۔ زمین اسی طرح ہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کس چیز کے اوپر رکھا ہوا، کسی چیز پہ نہیں۔ چاند کس چیز کے اوپر ہے، ستارے کس چیز کے اوپر ہے، اور جو کچھ ہے کس چیز کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ معلق ہے۔ اچھا، یہ جو مطلب یہ ہے کہ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں، ٹکے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر کشش ہے، اور یہ وہ مقناطیس کی جو میں نے مثال آپ کو جو ہے وہ دی ہے، یہ اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتے ہیں، اور ایک جسم جو ہے یا ایک مادہ جو ہے نا وہ دوسرے کو کھینچتا ہے، لیکن اس کو پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے، اس کو کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ اس طرح ایک ایسا سرکل مکمل کر دے ہو گیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، ہے بھی بڑا نازک۔ اب جس طرح میں نے کہا ایک مقناطیس اٹھائیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر ان میں سے ایک کی وہ کشش ختم ہو جائے، آپ فرض کر لیں کہ وہ قدرتی طور پر ختم ہو جائے یا اللہ ختم کر دے، تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ایک مقناطیس کو، یعنی وہ تباہی آ جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، دیکھو ہم نے یہ آسمان رفع کیا ہے، بلند کیا ہے، اور اس کے اندر ایک میزان رکھ دیا، اس کا توازن کر دیا ہے، اور ان کا وزن جو ہے، ان کو ہم وزن جو ہے وہ بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، فساد برپا نہیں ہوتا۔ اگلی بات ہے جس سمجھانی، جس کو لیے میں نے یہ اتنی بات ابھی تک والی سمجھائی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی میزان میں خرابی نہ کرو۔ مطلب تم کس میزان میں؟ تم اپنی میزان میں خرابی نہ کرو، تم اپنے توازن کے اندر جو ہے وہ خرابی نہ کرو، اور اگر خدا نخواستہ تم یہ خرابی جو ہے وہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو اوپر تباہی آ سکتی ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ لہذا تم اس توازن کو بگڑنے نہ دو۔ اب یہ توازن جو ہے یہ کون سا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون سا توازن ہے؟ ظاہر ہے ایک تو مخلوقات، ساری مخلوقات کے درمیان ایک توازن ہے، لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی، اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ انسانوں کے درمیان توازن، انسانوں کا وزن برابر جو ہے وہ یہ میزان ہے۔ اب یہ میزان کیا ہے؟ یہاں عورت نے بھی رہنا ہے، مرد نے بھی رہنا ہے، بلکہ انسان نے جو سب سے پہلے قدم رکھا ہے تو میاں بیوی نے رکھا ہے۔ اب میاں بیوی جو ہے نا وہ بے شک ایک جوڑا ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کی ایک انفرادیت بھی ہوتی ہے، ذات بھی ہوتی ہے نا، دو ذاتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا۔ تو ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ دو سیارے ہیں، یا دو ستارے ہیں، یا دو سورج ہیں۔ اب اگر یہ آپس کے اندر جو ہے وہ ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ لہذا ان کا وزن برابر کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ عورت جو ہے اس کو اس کی ذمہ داریاں بتا دی، اور اس کو اس کے فرائض بتا دیے۔ مرد کو اس کی ذمہ داریاں بتا دی، مرد کو اس کے فرائض بتا دیے، وزن برابر کر دیا۔ اب کہا کہ تم اپنے حقوق لو، اپنے فرائض ادا کرو، اور تم اپنے حقوق لو، اپنے فرائض برابر کو، وزن برابر ہے، توازن قائم ہے، میزان قائم ہے، اور گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دو افراد ہیں، ہمسائے ہیں دو، اسی طرح ان کا وزن برابر کر دیا حقوق و فرائض کے ذریعے۔ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بھائی ہے، بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، پھر جو ہے وہ خاندانوں کے درمیان، پھر قبائل کے درمیان، پھر اسی طریقے سے قبائل سے آگے بڑھ کر ملک، ہم کہتے ہیں ملکوں کے درمیان حقوق و فرائض جو ہے وہ ان کی ادائیگی سے یہ وزن جو ہے، یہ توازن جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ اور اس توازن کو تم جو ہے نا وہ خراب نہ کرو، جو فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان۔ دیکھو اس وزن کو یا اس توازن کو خراب نہ کرو، اور اگر یہ خراب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے اوپر امن ہے نیچے بھی امن رہے گا۔ اگر یہ خراب ہوگا تو پھر بربادی جیسے تصوری طور پر سمجھ لیں کہ اوپر آ سکتی ہے، اسی طرح نیچے بھی آئے گی اس کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ لیں جی کہ یہ توازن جو ہے یہ قائم کرنے کے لیے سارے انبیاء آئے، اور یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔
یہ جب آیت پڑھیں گے تو بلکہ 2 آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک سورہ صف کی بھی اس کے ساتھ ملائیں گے، 9 نمبر آیت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام عدل و قسط کو، جس کا مطلب تھا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایک توازن جو ہے وہ قائم ہو جائے، یہ توازن جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبروں کو بھیجا۔ تو معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر اس کام کے لیے آئے۔ توجہ فرمائیں، اس کام کے لیے اللہ کہتا ہے پیغمبر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بھیجے ہیں، اور اس کام کی جو اہمیت ہے اس کو نوٹ فرما لیں قرآن کریم کے اندر، بلکہ چلیں قرآن کریم کے حوالے سے پہلے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے۔ ویسے یہ سمجھ لیں کہ میں نے وہ شروع میں آپ کو بتایا نا کہ عدل و قسط، تو ویسے یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ مطلب عدل کا مطلب قسط بھی لے لیا جاتا ہے، قسط کا مطلب عدل و قسط ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ وہ اس میں ایک بریک سا مسئلہ بنتا ہے، لہذا دونوں لفظ پھر اکٹھے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر کسی جگہ عدل کسی جگہ قسط آیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عدل کا علمبردار، عدل قائم کرنے والا، عدل کو پسند کرنے والا، العدل کا تقاضا کرنے والا، العدل۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا تو کہ ان میں بھی سب سے پہلا تقاضا عدل کا کیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، پھر سورہ شورا جب آئی ہے تو اس میں سے پھر پتہ چلا کہ یہ عدل جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں جو ہے وہ کہی جاتی تھی کہ جس طرح آج بھی کچھ لوگ تصور کر لیتے ہیں نا کہ جی دوسروں کے معاملات میں کیا ٹانگ اڑانی ہے۔ ویسے تو کئی جگہ نہیں بھی ہے ضرورت، لیکن بعض جگہ ضرورت ہے۔ مکے والے کہتے تھے کہ جی ہم بت پوجتے ہیں، ہم بیواؤں کو حقوق نہیں دیتے، ہم غلاموں کو حقوق نہیں دیتے۔ دوسری بات ہے آپ ہمارے معاملات میں کہ آپ دیتے رہیں، آپ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں۔ تو اس کے اوپر پھر فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اور نوٹ کر لیں، عدل کے لیے عدالت چاہیے، عدالت کے لیے کوئی حکومت چاہیے، کوئی نظام چاہیے، ورنہ کیسے کوئی عدالت لگا کے بیٹھ جائے گا؟ تو یہ سارا جو ہے نا یہ تقاضا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ عدل قائم کروں۔ اچھا، اس کی ایک اور اہمیت، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، شاہد اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے، خود گواہ ہے۔ کس بات کا گواہ؟ انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، اور شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ سب فرشتے بھی اور سب اہل علم بھی، والملائکۃ واولو العلم، کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ قائما بالقسط، یعنی اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب فرشتے اور سب اہل علم اس بات کے گواہ ہیں، اس بات کے علمبردار ہیں کہ وہ اللہ جو معبود ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے،
وہ قائمم بالقسط بھی ہے، یعنی عدل و قسط کا قائم کرنے والا، عدل و قسط کو پسند کرنے والا، عدل و قسط کا تقاضا کرنے والا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے ایک تقاضا ہے کہ عدل و قسط جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ اچھا آگے چلیں، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، سورہ کی نساء کی ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کے علمبردار بن کر۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے جاؤ، علمبردار، اس کا جھنڈا لے کر کھڑے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور شہادت دو اللہ کی، یعنی اللہ بھی اس کا شاہد ہے، تم بھی اس کے شاہد بنو۔ شہداء للہ، شاہد نہیں آیا، شہداء، سب ایمان والوں سب کو کہا شہداء للہ۔ آگے ذرا نوٹ کریں، فرمایا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، بڑی عظیم آیت ہے۔ فرمایا اگرچہ عدل کی بات کرتے ہوئے، عدل کرتے ہوئے، عدل کی وجہ سے جس کے تم علمبردار ہو، نقصان تمہیں خود ہی ہو جائے۔ ولو علی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کو نقصان۔ بعض اوقات عدل کی بات کرنے سے میری ذات کو نقصان ہو سکتا ہے، میری ماں کو ہو سکتا ہے، میرے باپ کو ہو سکتا ہے، قریب ترین رشتہ دار۔ فرمایا سب سے پہلے تو ذات ہے نا، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یا تمہارے والدین یا کوئی تمہارا قرابت دار اس کو نقصان پہنچتا ہے تو تم عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا آگے فرمایا جا کر وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے جس کو تمہارے اس عدل کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، تم جج بھی ہو سکتے ہو، گواہ بھی ہو سکتے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے نا تو غریب کی غربت پر ترس کھا کے عدل و انصاف کے برخلاف مت جاؤ، اور کسی امیر کی امارت جو ہے اس کا حسد کر کے اس پر غریب پر ترس کھایا، اس پر حسد کیا تو نقصان کس کو دے دیا؟ امیر کو دے دیا۔ فرمایا نہیں، فاللہ اولیٰ بہما، نہ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی امیر آدمی ہے، یہ عزت ہے یار جاندی ہے جی میں اگر صحیح فیصلہ دے دوں، صحیح بات کر دوں۔ فرمایا فاللہ اولیٰ بہما، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا تم عدل کرو۔ اچھا آگے سورہ مائدہ میں یہ آیت آئی ہے، اور وہاں دیکھیں کس طرح آئی ہے۔ وہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، وہاں کہا تھا کہ کونوا قوامین بالقسط، یہاں قسط بعد میں آیا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اور کس کام کے لیے؟ اللہ کہاں کھڑا ہے؟ فرمایا شہداء بالقسط، عدل و انصاف کے گواہ بن کر، عدل و انصاف کے علمبردار بن کر، یہ تمہارا کھڑا ہونا اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا، شہداء بالقسط۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے، اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہ کرو، یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، اعدلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی سے جو ہے وہ قریب ہے۔ اچھا جی، اب اس حوالے سے بڑی اہم ایک اور بات ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، یہ عدل و قسط کا نظام ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا،
کچھ تو میں نے بتا دیا کہ عدل و قسط یہ ہے، لیکن کچھ اور اس حوالے سے سمجھ لیں۔ عام طور پر ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اور جب بھی جو ہے وہ عدل و قسط کے نظام کی بات ہوتی ہے نا، یا کہ دین کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، تو فوراً جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ آتا ہے کہ جی اسلام کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے، اسلام کے اندر سنگسار کر دیا جاتا ہے، اسلام کے اندر کوڑے لگتے ہیں، اور تیسری بات چوتھی بات کوئی ہے نہیں۔ یہی عام طور پر جو ہے وہ جو تقریریں کرنے والے ہیں وہ بھی جب کوئی بات آئے گی نا، جی اگر اسلام ہو تو ہاتھ نہ کٹے، اسلام ہو تو سنگسار نہ کر دیے جائیں، کیونکہ اسلام کا اس سے زیادہ تصور کوئی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ مولوی کو بھی یہی تصور ہے، اور عام لوگوں کا بھی یہی تصور ہے، اور جس کا پھر وہ نتیجہ ہے کہ صحیح بات کنوے نہیں ہو رہی۔ یہ نوٹ کر لیں، بڑی اہم بات ہے، یہ صحیح ہے، اسلام کے اندر سنگسار کرنا بھی ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا بھی ہے، اور کوڑے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو میں نے شروع میں گفتگو کی ہے، اللہ نے جو نظام دیا ہے نا وہ ہے حقوق و فرائض کا، اور یہ حقوق و فرائض جو ہے نا یہ کون تعین کرے گا؟ چلے مان لیتے ہیں بعض جگہ تو انسان خود بھی تعین کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، لیکن بعض جگہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر سب سے قدیم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے عورت اور مرد کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون یہ فیصلہ کرے گا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، مرد کے فرائض کیا ہیں؟ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ چلیں جی یہ مرد طے کر لے گا، اس کے پاس زیادہ عقل ہوتی ہے، تو مرد جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مرد اپنے حقوق تو بنا لے گا، عورت کو یعنی حقوق بنا لے گا، ذمہ داری کوئی نہیں، جب اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ذمہ داری، عورت غلام بنا لے گا۔ اگر آپ عورت کو کہیں گے کہ چلیں جی عورتیں بنا دیں، عورت بنا دے حقوق و فرائض، کہ جی اس کے کیا حقوق ہیں اور کیا اس کی طرف سے مرد پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کیا اس نے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ ذمہ داریاں جو اس نے مرد سے لینی ہے، جو حقوق لینے ہیں، وہ زیادہ بنا دے گی، اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نہیں بنائے گی یا کم بنائے گی۔ اچھا یہ بات سمجھ لے، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ہے، وہ کیوں مرد ہو کر نہیں سوچ سکتی؟ مرد ہے، وہ عورت ہو کر نہیں سوچ سکتا، پھر دونوں کے اندر نفس بھی ہے نا، لہذا یہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے مزدور اور سرمایہ دار کا۔ اب مزدور محنت کرتا ہے، سرمایہ دار کا ہوتا ہے، اور سرمایہ دار ہر سال ایک نئی میل لگا لیتا ہے، مزدور بمشکل اپنے بچے پالتا ہے۔ مزدور کی کہندا وہ کہتا ہے جی میری محنت ہے، مزدور کو تو حق ملتا ہی نہیں، جس طرح عورت کہندی ہے مینوں حق نہیں ملتا، مرد کہندا مینوں حق نہیں ملتا، مزدور کی کیا کہتا ہے؟ میرے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اچھا وہ جو سرمایہ دار ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری مل سے یا میری اس زمین سے جو تجھے میں نے کاشت کرنے کے لیے، تو باہر نکل، تو باہر بیٹھ کے ذرا کما کے دکھا، ٹھیک ہے نا؟ تیری محنت ہے تو باہر بیٹھ کے سڑک پہ بیٹھ کے محنت کر کے پھر اپنے بچے پال، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر مزدور کو کہو گے کہ تم بتاؤ تمہارے کیا حقوق ہیں اور کیا تمہارے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو وہ سارے حقوق اپنے بنا دے گا؟
سرمایہ دار کو، زمین والے کو، مل والے کو فارغ کر دے گا. تو اگر اس کو کہیں گے آپ جاگیردار کو یا جس کی بھی زمین ہے یا جس کی مل ہے اس کو کہیں گے آپ بناؤ، تو وہ سارے حقوق اپنے بنا لے گا، اور جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ لسٹ جو ہے نا یا تو بہت کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ کون طے کرے؟ یہ وہ طے کرے جو نہ عورت ہو نہ مرد ہو، نہ مزدور ہو نہ سرمایہ دار ہو. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے. وہ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے فرد اور ریاست کا. یہ سمجھ لیں، اب اینڈ پر آیا، شروع میں تو نہیں تھے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ یا اس کے بعد جو پیغمبر آئے اس زمانے میں تو یہ مسئلے نہیں تھے. یہ اب آ گیا ہے یہ مسئلہ. ایک طرف فرد ہے، ایک طرف ریاست ہے. فرد کہتا ہے مجھے آزادی ہی نہیں ہے، مجھے حقوق ہی نہیں ہے. دوسری طرف ریاست جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ آزاد ہو گئے ہیں. اچھا نوٹ کر لیں، کوئی چیز آپ کم نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ جی چل بندہ کلا پھرے تے عورت کلی پھرے، حقوقوں پہ زیادہ روڑا نہ پوے. تے مزدور اپنا سڑک تے بیٹھ کے بچے پالیا کرے تے یہ آپ دی مل آپ چلاوے. یا آپ یہ کہیں کہ جی ریاست ختم کر دیتے ہیں، کوئی لوڑ ہی نہیں ہے ریاست دی، بس افراد ہی جڑے ہیں نا یہ نال ہی کام کر جائے. یہ نہیں، ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ سورج کو ہٹا دیں گے تو یہ زمین بیکار ہو جائے گی، یہاں یہ نظام ختم ہو جائے گا. تو اب وہ چاہیے نا، وہ ہستی جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو نہ مزدور ہو نہ سرمایہ دار ہو نہ فرد ہو نہ ریاست ہو، اور وہ ہے اللہ جو اس کے لیے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو اگرچہ نہ مطلب یہ ہے کہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ مزدور ہے نہ سرمایہ دار ہے، نہ ریاست ہے نہ فرد ہے، لیکن مرد کی ضروریات، عورت کی ضروریات، مزدور کی ضروریات، سرمایہ دار کی ضروریات، اور اسی طریقے سے فرد کی ضروریات اور ریاست کی ضروریات، اور ان سب کے حقوق و فرائض سے خود ہم سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والا ہے. لہذا یہ ہے اس چیز کی جو ہے وہ اہمیت کہ اس عدل و قسط کے نظام کو اگر قائم نہیں کیا جائے گا تو پھر توازن خراب ہو جائے گا. ہاں وہ بات چلی ہے، اس سے اصل میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی نا، تو میرے ذہن سے نکل گئی. بات چلی تھی کہ ہم تو صرف سمجھتے ہیں کہ کوڑے اور سنگسار کرنا، ہاتھ کاٹنا. اب یہاں نوٹ کر لیں کہ میں نے دو چیزیں بتائی ہیں، ایک حقوق ہے ایک فرائض ہیں. اس نظام کے اندر ریاست کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، فرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں. ریاست کے بھی کوئی جو ہے نا وہ حقوق ہیں، فرد کے بھی حقوق ہیں. ریاست کی ذمہ داریوں میں کیا آتا ہے؟ ریاست کی ہاتھ ایسے نہیں کٹنے ہیں. ریاست کی ذمہ داریوں میں ہے روٹی، کپڑا اور مکان، علاج، تعلیم، یہ فرد کو مہیا کرنا. اچھا اگر روٹی، کپڑا اور مکان یہ ضرورتیں مہیا ہو رہی ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ریاست کی ہے. اگر اس نے یہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو اب اگر چور چوری کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کٹنے میں کوئی ڈر ہے؟ تو نوٹ کر لیں، یہ پہلے بتانے کی بات ہے، ہاتھ کٹنے کی بات بعد میں ہے. پہلے یہ نوٹ کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اگر ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو پھر وہ ہاتھ نہیں کاٹے گی. اگر کاٹے گی تو یہ ظلم ہوگا.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور جب وہ قحط پڑا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ظاہر ہے ریاست جو تھی وہ بھی غریب تھی، تو اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں، حالانکہ قرآن میں حکم ہے یہ ہاتھ کاٹنے کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں قطع ید ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف کر دی، کیونکہ ریاست ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی۔ بھائی ریاست کے پاس بھی تو پیسے آپ ہی کی طرف سے آنے ہیں نا، تو جب آپ ہی قحط کی وجہ سے قحط زدہ ہو گئے تو تسی کی ٹیکس دینے، تو ریاست نے پھر کتنا تو ہم روٹی دینی، لہذا قطع ید کی سزا ختم ہو گئی۔ ہم پہلے کاٹنے کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہاتھ کاٹے گی، حالانکہ پہلے اس کی ذمہ داری روٹی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم، سہولت، یہ سارا کچھ جو ہے وہ دینا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے، اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، اس حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ دیکھیں یہ عمر فاروق والا نظام ہمارا تو مولوی بھی ہم کو نہیں بتاتا کہ روٹی پہلے دینی ہے، ہاتھ بعد کٹنا۔ بعد میں تو وہ کاٹے گا نا جو پھر اس کا کٹے گا جو پھر عادی مجرم چور ہوگا، پھر کوئی روٹی چرانے والا تو نہیں ہونے لگا نا، وہ تو پھر چور ہے، کوئی سٹیٹس بنانے کے لیے، کوئی ترقی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے نا۔ ابھی ریسنٹلی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے وہ واقعہ میں نے سنا تو مجھے بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ حیرت ہوئی۔ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ چھوٹی عمر کا، کوئی 13-14 سال کا، اس نے جا کر جو ہے نا وہ کسی سٹور میں گیا، ڈپارٹمنٹل سٹور میں، اور اس میں سے اس نے کچھ کھانے کا سامان چوری کر لیا۔ چوری کر کے جو ہے نا وہ بھاگا، وہ سٹور کے مالک نے پکڑ لیا، تو وہاں نظام تو ہے، پکڑ کے اس نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ پولیس نے اسے جج کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جج کے پاس جس وقت وہ لڑکا گیا تو جج نے اسے کہا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا جی میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ میں نے کہا جی، اس نے کہا تم کسی سے مانگ سکتے تھے، اس نے کہا جی میں نے تو کئی لوگوں سے مانگا، میری کسی نے ہیلپ ہی نہیں کی، ماں میری بیمار تھی، تو باپ میرا ہے نہیں، ویسے وہاں باپ مر بھی جاتے ہیں لیکن ویسے باپ تو بغیر بھی بچے جم جاندے ہیں تو وہ بھی لیگلی ہوں۔ تو اس نے کہا باپ تو میرا ہے نہیں، ماں ہے تھی، ماں بیمار تھی، اس کا تو علاج ہی نہیں مشکل پورا ہو رہا تھا، تو دوسری طرف یہ ہے کہ میں عمر کا چھوٹا ہوں، نوکری تو کر نہیں سکتا، تو میں نے مانگا۔ اچھا یہ بھی ایک سمجھ لیں، گورے خیرات نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں کسی اور حساب سے کرتے ہیں، لیکن اے جڑا اینو 10 روپے کٹ کے دیتے، اینو 5 روپے کٹ کے دیتے، یہ بہت کم وہ کرتے ہیں، بلکہ اس کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اس نے مانگا، انہوں نے نہیں دیا ہوگا کسی نے، تو میں نے چوری کر لی، وہ بچہ کہتا ہے۔ اب جج اس کی بات سن کر گہری سوچ میں چلا گیا، اور سوچنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ پھر تم تو مجرم نہیں ہو، تمہیں پولیس نے پھر کیوں پکڑ لیا؟ مجرم تو میں ہوں، مجرم تو یہ عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے چونکہ اپنے آپ کو مجرم ڈکلیئر کرتا ہوں، اور اپنی جیب سے اس نے 50 یا 100 ڈالر یا پاؤنڈ جو بھی تھا اس نے نکال کر ٹیبل کے رکھا۔ اس نے کہا یہ میرا جرمانہ ہے کہ اس شہر میں ایک آدمی کو، جہاں میں جج ہوں، وہاں اس کو بھوک کی وجہ سے چوری کرنی پڑی، اور فرمایا کہ تم سب بھی اسی طرح مجرم ہو، یہ لڑکا مجرم نہیں ہے جو کھڑا ہے، جرمانہ نکالو۔ اور وہاں وکیل بیٹھے تھے یا دوسرے جو لوگ بھی بیٹھے تھے، سب کو اس نے کہا یہاں جرمانہ رکھو، اور وہ جو پیسے تھے وہ اس نے جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور وہ بچے کو جو ہے وہ دیے، اور بچے کو کہنے لگا کہ تم مجرم نہیں ہو،
یہ سزا ہے مجرموں کی، تم یہ پیسے لو اور جا کر اپنا روٹی ہے جو ضرورت ہے پوری کرو، اور باقی اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تمہاری جو ہے وہ کوئی اور کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ کیا یہ عمر فاروق کا زمانہ نہیں ہے؟ بھئی باقی چیزوں کو چھوڑیں، یہاں تو ہے نا اس خاص پارٹیکولر واقعے کے حوالے سے تو ہے۔ یہ نظام ہم کیوں نہیں سمجھا سکتے، یا ہمیں خود سمجھ نہیں ہے یا ہمارے سمجھانے والوں کو سمجھ نہیں ہے، تو چور کا ہاتھ تو بعد میں کٹنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، میرٹ کے اوپر جو ہے وہ نوکری ملے گی نا، وہ وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، دولت مند ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی موچی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ میرٹ پر ہے، تو اس کو ملے گی، اس کو نہیں ملے گی۔ سکولوں میں داخلہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ ملے گا۔ ہر ایک آدمی کی عزت جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوگی وہ کتنی عزت کا حقدار ہے، یہ نہیں کہ اس کا باپ کتنی عزت رکھتا ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس اعتبار سے اس کی عزت ہے، نہیں، وہ جتنی، یہ ہے اسلام۔ اچھا، اسی طریقے سے زانی کو سنگسار کرنا ہے، تو زانی کو سنگسار کرنے سے پہلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کو آسان کرو، زنا کا راستہ بند کرو، ایسی چیزیں رائج کی جائیں جس کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ آسان ہو جائے، زنا کا، اور پھر اس کے لیے اقدامات کیے جائیں، ایسا ماحول بننے نہ دیا جائے جیسا بہاولپور یونیورسٹی۔ اب بہاولپور یونیورسٹی تو بدنام ہو گئی، یہ جو خاص طور پر سیکولر طبقہ ہے، یہ جو ہر وقت مدرسوں اور مسجدوں کے مولویوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت پاک صاف ہے، لیکن ان سے 1000 گنا زیادہ گند یہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور یہ ہاسٹلوں اور ان کے اندر ہوتا ہے، ماسٹر جو کچھ کر دے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ گھوم پھر کے آ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ سیگریگیشن آف سیکسز ہے، وہ کون کرے گا؟ حکومت کے اداروں میں تو حکومت کرے گی نا۔ دیکھیں، اسلام کے اندر بالغ بیٹا ماں کے ساتھ نہیں لیٹ سکتا، بالغ اپنی جوان بہن کے ساتھ نہیں لیٹ سکتا، بلکہ ایک کمرے کے اندر تنہائی میں بہن بھائی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اجازت؟ اسی لیے نہیں ہے نا۔ پھر وہ جب ہماری فرینکنیس ہو جاتی ہے کہ اسے منجیتے بھن لیٹی ہے، اتنے آگے پر حال لمبان ہو گیا، سیدھا ہو گیا، تو پھر واقعات ہو جاندے ہیں۔ اب وہ سوشل میڈیا ہوتے تو پہلے بھی ہوں گے نا، جب قرآن نے 1400 سال پہلے یا دین میں کچھ 1400 سال پہلے یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اس وقت بھی ہو سکتے تھے، اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور میں نے ایسے سوشل میڈیا پہ ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ بہن کے ساتھ باقاعدہ 2 سال 4 سال زنا کرتا رہا، ماں کے ساتھ کرتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو بھئی یہ روکا کیوں گیا ہے؟ تو وہ پہلے یہ ہوگا، اس کے بعد بھی جو پھر زنا کرتا ہے تو پھر اس کو سنگسار کرنے میں اعتراض کیا ہے؟ شراب روکی جائے گی اور اس کے سارے وہ رستے بند کیے جائیں گے، پھر جو پیے گا اس کو کوڑے بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اگر ریاست اپنے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر وہ اپنے حقوق ادا کرتی ہے یا جو ہے نا وہ اپنے فرائض ادا کرتی ہے، تو اب اس کو حقوق لینے پڑیں گے، دھکے نہ بھی لائے گی فرد کو، کیوں نہیں زندہ تو، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ جبر کر سکتی ہے لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر وہ فرد جو ہے وہ ریاست کے حقوق دے رہا ہے، ریاست کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، پھر وہ حقوق بھی مانگ سکتا ہے، پھر وہ حکومت کو، پھر وہ ریاست کو گلے سے پکڑ سکتا ہے۔ تو انو عجیب لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حکمران بنے ہیں، پہلا خطبہ کیا دیا ہے؟ لوگوں، میں تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا گیا،
تمہارا طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے. اگر وہ کسی کا حق دبا گیا, اس نے کسی کا حق دبا, کہندے نا یار طاقتور ہے ہوں دبا گیا, تکڑا کہ وہ اپنے پیسے اللہ تکڑا ہے, جسم اللہ تکڑا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, یعنی دوسرے کا نہیں چلتا. فرمایا تمہارا طاقتور سے طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کچھ نہیں ہے, بے حیثیت ہے. اگر وہ کسی کا حق دبائے گا, اور تمہارا کمزور سے کمزور آدمی بھی وہ میرے نزدیک طاقتور ترین ہے اگر میں اس کا حق نہ دلا سکا. یہ بات کیا ہے کہ تہاڈا کمزور تو کمزور آدمی بھی میرے آ کے گڑیوں پھڑ سکتا ہے, وہ بھی خلیفہ نو پھڑ سکتا ہے. یہ آج تو ریاست کا ایک ذرا تصور بہت اور طرح کا بھی ہو گیا ہے, لیکن ریاست کی سب سے ٹاپ کے اوپر تو ابو بکر ہی تھے نا جب خلیفہ بنے. وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے یہ کر دیا تو وہ مجھے گلے سے پکڑے گا. فرمایا کہ تمہارا کمزور سے کمزور آدمی بھی, یعنی جنہوں کوئی کہندا کہ تھپڑ نہیں ماردا, سلام نہیں کردا, یا کوئی بندہ نہیں سمجھدا وہ دا میں حق نہ دواواں تو وہ مینو خلیفہ نو آ کے گردنوں پکڑ سکتا ہے. تو یہ ہے اصل کے اندر وہ نظام جس سے پھر یہ بیلنس جو ہے وہ برابر رہے گا. اوپر بھی امن ہے تو نیچے بھی امن رہے گا, جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. اب نوٹ کریں جی کہ جتنے بھی پیغمبر جو ہے وہ آئے ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا ایک ہی مقصد تھا, عدل و قسط کا نظام قائم کرنا. اچھا, جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں فوراً بندہ دے ذہن چ آ گیا کہ کوئی وزیر اعظم بنتا ہوئے گا, کوئی صدر بنتا ہوئے گا, یا کوئی خلیفہ بنتا ہوئے گا. نہیں, وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں تو وہاں جب عدل و قسط کا نظام قائم ہونا ہے تو کیا قائم ہونا ہے؟ صرف ایک میاں بیوی کے درمیان, بچے تو بعد میں پیدا ہوں گے نا, صرف ایک میاں بیوی کے درمیان. اللہ نے فالتو ہدایت بھی نہیں بھیجی کہ ایک نو وزیر اعظم بنا لو, ایک نو صدر بنا لو, پارلیمنٹ بنا لو, انج کا لو, کوئی بات نہیں. صرف میاں بیوی کے حقوق, یہی شریعت, یہی کتاب دے کر جو وہ بھیج دیا. اور پھر اگر اس میں بچے آ گئے ہیں تو پھر ماں باپ کے اور بچوں کے حقوق, اور بچوں کے ماں باپ کے, وہ اس میں آ گیا, سمجھے نا. تو اس وقت بالکل سادہ قسم کی پیغمبر کو جو دی گئی اس زمانے کے اعتبار سے, اگر گھر میں اس نے یہ کام کر لیا, یہ گھر میں ہو گیا, تو اللہ کا دین غالب ہو گیا. اچھا, پھر انسان جو ہے نا وہ قبیلے کی سطح کے اوپر آیا, اور اب تو خیر ملک کی سطح کے اوپر آ گیا. تو جیسے جیسے پھر آگے بڑھا ہے, مثال کے طور پر جب کوئی قبیلے بن گئے تو اب قبیلے میں سے جو پیغمبر ہے اس کو جو ہدایت مل رہی ہے نا, وہ اس کو وہ خاندان والی جڑی ہے نا وہ تو ہے ہی, کیونکہ میاں بیوی کے درمیان تو مسئلہ رہنا ہی ہے, لیکن اس کو آگے قبیلے تک جو ہے وہ توسیع دے دی. اور یہ نوٹ کر لیں کہ اوپر کتاب ایک ہی ہے, وہ کون سی ہے؟ لوح محفوظ. اس لوح محفوظ میں ہدایت آدم سے لے کر, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن, یہ سارا اس میں محفوظ ہے. لیکن وہ سارا نہیں دیا, اس میں سے صرف آدم علیہ السلام کو اس کی ہدایت بھیج دی. اچھا, پھر جب دور آیا نوح علیہ السلام کا, تو اس زمانے میں جتنی ضرورت تھی کچھ تو پہلے بھیجی ہوئی تھی نا, وہی دوبارہ بھیج دی. اگر اس میں کوئی آلٹریشن کی ضرورت تھی وہ کر دی, اور کچھ مزید بھیج دی اس زمانے کے اعتبار سے. تو یہ جو ترقی ہوتی رہی نا, یہ کتاب میں بھی ہوتی رہی اور شریعت کے اندر بھی ہوتی رہی, یہاں تک کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا جس میں ہم بیٹھے ہیں.
اور انسان جو تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس نے جتنی ترقی جو ہے نا وہ اس اعتبار سے بنیادی طور پر کرنی تھی کر لی. اب ایک حوالے سے دیکھ لیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ جو خاندان سے چلا تھا نا، میاں بیوی سے چلا تھا، اب بڑے بڑے ملک بن گئے ہیں. فرعون کے ایک ملک ہے نا، اس کا حکمران ہے نا، تو بڑے بڑے ملک بن گئے. اس سے اوپر بات نہیں جانی تھی. لہذا جو ہدایت ہے نا وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری ہدایت تھی وہ بھیج دی، اور جو ہے نا رسول کو بھی آخری رسول بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو رسولوں کو، اب میں بات کر رہا ہوں صرف باقی رسولوں کی، جب رسولوں کو اللہ نے بھیجا تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 3 چیزیں دی. وہ 3 چیزیں کون سی تھی؟ ایک معجزے دیے، اس کو کہا گیا بینات، اور دوسرا کتاب دی گئی، اور تیسرا میزان دی گئی. اب ذرا آیت کو سن لیں. فرمایا لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، رسولنا، رسول جمع ہے، سب رسولنا، ان کو بھیجا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یہ بینات ہے معجزے. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی. کس مقصد کے لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پہ قائم ہوں، ایک عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو. اچھا جی، 3 چیزیں ہر رسول کو اللہ نے دی جس کا ذکر یہاں ہے. وہ ہے معجزے، وہ ہے کتاب، اور وہ ہے میزان. یہ پیچھے سے چلے آ رہے تھے. مقصد لیقوم الناس بالقسط. اب زمانہ آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی آخری دے دیا، اور کتاب بھی آخری دے دی، اور میزان بھی آخری دے دی. اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس مقصد کے لیے بھیجا، تو اس میں ایک کام تو اللہ نے یہ کیا کہ یہ 3 چیزیں جو تھی جو باقی پیغمبروں کو دی جاتی رہی ہیں، ان 3 کو 2 بنا دیا، 2 کو اکٹھا کر دیا. وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو 2 کو کیسے اکٹھا کر دیا. ایک البتہ وہ جو کتاب تھی نا، اس کو جب اب بھیجا ہے تو وہ اب مکمل کتاب آ گئی ہے. جو لوح محفوظ میں تھی، آدم کو مکمل نہیں بھیجی تھی، نوح کو مکمل نہیں بھیجی تھی، لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بھیج دی. اسی طریقے سے وہ میزان کا معنی شریعت ہے، وہ بھی مکمل طور پر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اور جو میں نے کہا 2 چیزوں کو اکٹھا کیا، وہ کر دیا معجزہ اور کتاب، اس کو اکٹھا کر دیا اور اس کو قرار دیا الہدا. جب الہدا کا مطلب معجزہ بھی ہے اور کتاب بھی ہے، اور دوسرا، اور یہ فائنل کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جو پہلی کتابیں آ رہی تھی اس طرح نہیں، فائنل کتاب ہے. اور وہ جو میزان آ رہی تھی اس کو کیا نام دیا؟ اس کو دین حق کا نظام دیا، لیکن فائنل میزان، مکمل شریعت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ سمجھ لیں جی معجزہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں کو اکٹھا کیا نا. کیوں اکٹھا کیا؟ آخر اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہوگی نا. دیکھیں معجزے تو ویسے ہر پیغمبر کو اللہ نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن توجہ کر کے سمجھ لیں، بعد میں الجھن نہ ہو. جس معجزے کی میں بات کرتا ہوں وہ معجزہ ہے
جسے رسول اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے دلیل مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دلیل دی؟ لاٹھی، یہ ہے، سام بن گئی۔ اچھا، اس دلیل کو کاٹنے کے لیے اس نے جادوگر بھیجے تو وہ ہار گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا یہ دلیل نہیں بنتی تو میں یہ کر لینا علاج ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے صالح علیہ السلام، وہاں تو قوم نے دلیل مانگی تھی، انہوں نے کہا یہ دلیل دو، صالح ہم تیری پیغمبری کو مان لیں گے، تجھے پیغمبر مان لیں گے، یہ دلیل دو۔ ایتھوں اونٹنی کاٹ کے دکھا، گبن اونٹنی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نشانیاں لے کے آیا تو تو برباد ہوئے گا اگر یہ نہ منیا، اسی طرح صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب اگر تم اس نشانی کو دیکھ کر جو ہے وہ مکرے تو پھر تم مارے جاؤ گے۔ یہ ہے نبوت کی، یہ اعلان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں بعض واقعات ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وہ تنے سے رونے کی آواز آئی، آپ نے بکری کا دودھ دھویا، چویا جنوں کہتے ہیں، حالانکہ اس میں دودھ نہیں تھا یا تھوڑا تھا، وہ کئی سارے صحابہ کو پلا دیا۔ معجزہ تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاند کو آپ نے شک کر دیا، معجزہ۔ لیکن کیا آپ نے لوگوں کو اعلان کر کے بلایا کہ آ جاؤ میں چاند توڑ داں تو یہ میرے دلیل ہے؟ یہ میں اس معجزے کی بات کرتا ہوں جس کو کسی پیغمبر نے دلیل کے طور پر پیش کیا، جو اس کے پیغمبری کی دلیل تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، آؤ کر کے دکھاؤں، میں اندھے کو نہ بینا کر دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ ایسا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا جس طرح کے یہ معجزے تھے، مختلف دیا۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ مکے کے لوگ تو اس طرح کا معجزہ مانگتے تھے، وہ کہتے تھے آپ کہتے ہیں طور کے اوپر سے کتاب لے آئے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سورہ انعام کے اندر بھی مضامین ہیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، وہاں سے قرآن لا کے دکھائیں، آپ ہمیں چشمہ نکال کے دکھائیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے نا وہ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے بتا دیا کہ اس طرح کا معجزہ نہیں دینا۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر فرمایا ان کان کبر علیک اعراضہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کا اعراض پسند نہیں ہے، ان کان کبر علیک اعراضہم فإن استطعت، اور پھر اگر تہاڈی استطاعت ہے ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، پھر آپ زمین کے اندر سرنگ لگائیں یا آسمان پر سیڑھی لگائیں، فتأتیہم بآیہ، انہوں وہ نشانی لیا کے معجزہ دکھا دیو۔ مطلب کی ہے کہ میں نہیں دکھانا، جداں دا معجزہ یہ منگدے آ رسالت دی دلیل واسطے میں نہیں دکھانا، تسی پھر جے تہانوں بڑی خواہش ہے تو آپ دکھا لو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، اب آپ غور کریں اللہ نے کون سا معجزہ دیا، یا اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر جس چیز کو بطور معجزہ پیش کیا وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ عام طور پہ وہ جدوں والقرآن واو آتی ہے نا تو وہ سارے اکثر ترجمے والوں وہ کہتے جی قسم ہے قرآن دی، یہ تو غلط تو نہیں ہے کیونکہ ایک لفظ دے دو مطلب ہوندے آ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اصل بات کیا ہے، جس طرح وہاں بھی اکثر یہ کرتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانے کی گواہی ہے، زمانہ گواہ، یہاں بھی گواہی ہے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور گواہی ہے
قرآن حکیم کی، یا گواہ ہے قرآن حکیم کس بات پر گواہ کسے غلط ہوندا انک لمن المرسلین، یعنی آپ کے رسول ہونے کی گواہی یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو گواہ بنایا ہے اس قرآن کو۔ اچھا قرآن نو بھی یہ نہیں کہ پڑھ کے بنا لو، وہ پڑھنا تو اور بات ہے، وہ کہ میں تمہیں دسدا گواہی دے طور پہ جدو قرآن نو پیش کیتا کسی اور طرح پیش کیتا، وہ کس طرح پیش کیتا؟ فرمایا کل، آپ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ اعلان کے ساتھ، اب کل کے ساتھ اعلان آ رہا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر جمع ہو جاؤ تسی سارے ہی جنوں انس اس طرح دا قرآن بنان واسطے، ولا ان اجتمعت الجن والانس ان یاتوا بمثلہ ھذا القرآن لا یاتون، نہیں لیا سکتے، انداز دیکھیں، لا یاتون نہیں لیا سکتے، لا یاتون نہیں لا سکو گے تم، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، فرمایا یہ پھر بھی نہیں لیا سکتے اگرچہ یہ سارے ایک دوسرے دے نال تعاون کن، جن انسان مل کے ایک دوسرے نال تعاون کن، انسانوں نال جن نہیں لیا سکتے۔ اچھا جی، یہ ہے معجزہ قرآن، میں نے اس لیے فرق بتایا کہ اس جیسا قرآن لانا معجزہ ہے، رسول کی رسالت کی دلالی جو ہے وہ دلیل کے طور پر اس کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات سمجھ لیں، ایک اہم بات کہ جو پہلے پیغمبروں کو معجزہ دیا جاتا تھا نا، مثلاً کوئی آدم علیہ السلام نو دیتا، وہ اپنے ٹائم دے حساب نال دیتا سی، ہو سکتا وہ بعد چ معجزہ نہ ہی رہا ہوئے، ویسے ایک طرح تو نہیں بھی رہا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی تھی نا، تو جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو لاٹھی تو نہیں فوت ہوئی، پر کسی نے سپ بنتا نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا، کئی دیر سنبھالی رکھی لاٹھی بنی اسرائیل نے، کیونکہ تبرک سی نا، سپ نہیں بنتی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا معجزہ، اچھا بات اور میں بتا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزے دیے وہ اپنے وقت کے اعتبار سے دیے، کہ میں مردے نو زندہ کر دینا، میں تہاڈا کھادا ہے دس دینا، میں اندھے نو ٹھیک کر دینا، ہو سکتا کوڑی نو ٹھیک، اندھے نو بھی ٹھیک کر دینا۔ اچھا ہو سکتا ہے کوڑ تو ٹھیک ہونے لگ پیا نا، یہ تو تمہیں پتہ لگ گیا کوڑ ختم ہی ہو گیا، ہوں تو کوڑی نظر ہی نہیں آتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو پھر ہوں تک آ کے فیل ہو گیا، وہ اسی زمانے واسطے سی۔ ہوں کوئی ڈاکٹر بھی کہہ سکتا وہ کہتا اکھاں تو میں بھی لا دینا نویں، اور کوئی مشین ہوئے جدہ ایکس رے ہوں، بلکہ میں دیکھی ایک مشین ایسی جہد سامنے تمہیں کھڑا کر دیں تو تہاڈا اندر سارا نظر آتا کہ کی کتنے پیا، تو کہ حل ہے، اگر آپ رسول ہیں بتا سکتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، میں بھی دس دینا، ہو سکتا کوئی ٹائم آ جائے مرے بھی زندہ ہونے والے کو کم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ معجزے ایک نوٹ کریں، یہ کو میں اس معجزے کی توہین نہیں کر رہا، وہ معجزے اپنے وقت کے لیے تھے، اس وقت ان کا توڑ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا قیامت تک، تو معجزہ بھی ایسا ہی دیا جس کا قیامت تک توڑ نہ ہو سکے۔ اے نہ ہوئے کہ پیغمبر واپس چلا جاوے تو مگروں کوئی بنائی بیٹھے ہون، وہ کہنا لو ہیں ادو نہیں بنیا، تو ہوں اس ٹائم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا نا، مطلب ایک قیامت تک جڑا فرمایا، ایک قیامت تک معجزہ وا۔ اچھا دوسری بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ صرف وہ لاٹھی صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سام بنتی تھی، تو جے انہوں کوئی اور بندہ چک کے کہے سپ بن نہیں بنتی سی۔ یہ قرآن جو ہے اس کی جو تاثیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی
وہی تاثیر قیامت تک ہے. اسی لیے عام طور کہتے ہیں زندہ معجزہ. وہ معجزے زندہ نہیں تھے، وہ ختم ہو گئے. یہ قیامت تک، بلکہ ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے قیامت تو بعد بھی زندہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کلام اللہ کا ہے نا، نہ اللہ نے ختم ہونا نہ اس کلام نے ختم ہونا. تو یہ زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لہذا وہ اسی کتاب کو معجزہ بنا دیا، اور وہ کتاب جو تھی وہ پوری کی پوری فائنل بھیج دی، اور نام کیا دے دیا؟ الہدا. اچھا، دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو شریعت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی تھی، کسی کو کتنی اور کسی کو کتنی، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب اس انسان نے اس سے آگے نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری شریعت جو تھی نا، وہ جس کو پہلے میزان کہا جاتا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور اس کو نام کیا دیا؟ دین حق. اچھا، ویسے باقی جگہوں کے اوپر کتاب اس کو بھی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا ہے نا، وہاں الہدا اور دین حق کہا. اور اسی طریقے سے جہاں باقی پیغمبروں کی آمد کا مقصد بیان کیا ہے، وہاں بینات، کتاب اور میزان کہا. باقی کوئی زیادہ فرق نہیں. آپ کہیں کہ میزان شریعت میں کیا فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں. وہی گل سی، بارہ اپنے ٹائم دے نال انہوں میزان کہندے سی. ہن سورہ صف کی آیت نمبر 9 کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ. اب دیکھیں یہاں الہدا آ گیا. یہ الہدا دو چیزیں، معجزہ اور کتاب. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، یہ ہے شریعت. اور ایک سچا دین، جس کو انہوں نے کہا تھا یہود نے بھی کہ کاش یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ دین حق دے کر کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کو غالب کر دیں سب دینوں کے اوپر. یعنی وہی جو کہا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سب دین تابع ہو جائیں، یہ غالب ہو جائے، یہ قائم ہو جائے، یہ نافذ ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو. اور نوٹ کریں، سورہ مائدہ میں فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ اہل کتاب سے، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا اس کو قائم کرو، ورنہ تمہاری مسلمانی، ان کی بھی مسلمانی تھی اور ہماری بھی مسلمانی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹاپ تک پہنچایا. ایک اور اہم بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے نا، سب کے لیے کوشش فرض تھی. یعنی اس کو قائم کر دینے کی کوشش فرض تھی، لیکن قائم کر دینے کی لازمی ذمہ داری نہیں تھی. ہاں، کوشش میں اخلاص ہوگا، ایمانداری ہوگی، ترجیح ہوگی، لیکن اب نہیں ہو سکا، کیونکہ مل کر کرنا ہے نا. تو نوح علیہ السلام کو ساتھی نہیں ملے. کیا کرتے نوح علیہ السلام؟ اپنے کام میں اخلاص بھی ہے، محنت بھی ہے، اپنے وسائل بھی ہیں، وقت بھی ہے، جان مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے کچرا ہے، لوگ جو ہے وہ کوڑا ہے. پھر کیا ہوا؟ نہیں ہوا. اگر اللہ نے پابند کیا ہوتا تو پھر جاتے ہی نہ، کر کے جاتے. ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے ایک ٹائم دیا کہ اگر اس میں کر لو تو کر لو. یہ نہیں کہ پھر تسی لمے ہی پی جاؤ، چل کرنا تو جڑا نا وہ کر لو یا نہ کر لو ہی ہے نا، تو لہذا سوتے رہنے. نہیں، سوتے رہے تو پھڑے جاؤ گے. لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ آپ تو کر کے جائیں گے ہی جائیں گے.
بے شک لوگ کتنی رکاوٹیں ڈالیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں آپ کر کے ہی جائیں گے۔ اور اس سے میں ایک بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اسے اس طرح غالب کر دینے کا پابند نہیں ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے۔ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم اسی کام کے پابند ہیں جس کے باقی پیغمبر تھے۔ ہاں اگر ہماری کوشش میں، اخلاص میں، اگر ہم نے اپنے وسائل صحیح نہیں لگائے، صلاحیتیں صحیح لگائی نہیں، کوشش نہیں کی، دنیا کو ترجیح دی کہ لطرا دے حقدار بن جاواں گے۔ اگر ایویں ستے رہ پائے جی اسی کہڑا پابند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند سگے، ٹھیک ہے نا، تو مارے جائیں گے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند اس لیے بنایا کہ آپ کے بعد پیغمبر نہیں آنا۔ ہمارے بعد تو اور مسلمان جم پڑیں گے نا، کوئی ایدا تو نہیں کہ اسی آخری ہیں جی، اور جم پڑیں گے، جمتے رہیں گے۔ اور ماڈل دے دیا ہے، لہذا اس ماڈل کے مطابق دین کو، عدل و قسط کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور یہ ہے جی تقاضا۔ اب چونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو میں صرف اس کا ترجمہ آیت کا جو ہے وہ کر دوں۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا بالبینات، معجزے دے کر۔ یہ وہ معجزے جو رسالت کی دلیل، ویسے تو ہر پیغمبر کے بڑے معجزے تھے، اس کے اندر ولی اللہ دے معجزے بڑے ہوندے تھے، پھر وہ تے پیغمبر تھے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی۔ تو یہ تین چیزیں ان کو جو ہے وہ دیں، کس لیے دیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ وہ عدل کی اہمیت میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح آسمان کے اندر اللہ نے توازن قائم کیا، اس طرح یہاں توازن قائم ہونا چاہیے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اب اگلی بات فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا اور اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جے جنگ کرنی پوے تے لوہا بڑے کام دا وا، جے جنگ کرنی ہے۔ اس کا دوسرا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ چیزیں بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن سمجھ لیں جنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹھ کے جنگ کرنے لگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ کی ہے بدر، اس میں کتنے مسلمان تھے؟ تیسرا حصہ مسلمان تھے نا، 1000 کے مقابلے میں 313۔ یہ مطلب گھٹو گھٹ کو 313 تے ہے سی نا۔ اچھا جب احد ہوئی ہے تو پھر بھی تیسرا حصہ تھے۔ بعض لوگ کہتے جی 313 ہی ہون گے وہ نال، اے گل غلط ہے، پھر 313 نو لے کے جانا سی احد دے وچ، ٹھیک ہے نا۔ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بندے لے کر گئے تھے؟ 1000 بندہ لے کر نکلے تھے، تو وہ بھی تیسرا حصہ ہی بنتے تھے۔ اور خندق کے اندر جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوا، آپ کا حساب تھا کہ ہماری تعداد کم ہے، تو آپ نے جنگ نہیں لڑی، ڈیفنس کیا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اٹھ کے گل پہ جانا، مطلب وہ جو جنگ کا مطلب پھر لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جی پھر ہو ہی جنگ جاوے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو سمجھ کر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر سمجھ لیں کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے ہیں تو پھر آپ نے صلح کر لیا، کوئی ایسا موقع بھی آئے گا تسی کہو کہ جنگ کہہ دیتا تو وچ صلح نہیں ہو سکتی، وہ صلح بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب پھر جو بھی رابر ہوں گے، علماء ہوں گے، علماء تو اصل میں ہم سمجھتے ہیں جو علماء مسیطے بیٹھا، مدرسے بیٹھا، وہ جڑا میدان سے علماء ہوئے گا،
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਲੂਤ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ, ٹھیک ہے نا. وہ پیچھے بیٹھا پاما فتوے دے جاوے انہیں صلح کر لی کافر ہو گیا. تو بہرحال اس کے لیے جنگ ہو سکتی ہے، یہ میرا بتانا. اچھا اس میں اور بھی فرق ہے. آج مسلمانوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر پھر اجتہاد ہوگا، اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ پھر علماء جو بھی مشورہ دیں گے اس کے مطابق اس کے اوپر جو وہ عمل ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ جنگ کرنی یا کیا کرنا. ڈاکٹر صاحب کی ایک رائے تھی، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بتا دیتا. اچھا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اگرچہ لوگ دوسرے منافعوں کو ترجیح دیتے ہیں. لوگ کی کہتے ہیں گارڈر بنا لو، سریا بنا لو، کھمبا کھڑا کر لو. یہ کہتے نہ کھڑا کیتا لوہے نال. اللہ کہندا لوکاں نوں دوجے فائدے ہے. یہ ادھر تہاڈوں ادھر دھیان کرنا چاہیے کہ لوہا جڑا ہے یہ جنگ چ بڑا کام دیتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور اس لیے کہ اللہ دیکھ لے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کون رسول کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، اور رسول کی مدد کرتا ہے جبکہ سارا غیب ہے. اللہ غیب ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جنگ تک بھی پہنچنا پڑ گیا، یہ نہیں کہ تہاڈا چوائس ہے، نہیں، اگر جنگ دا ٹائم آ گیا، فیصلہ ہو گیا، تو پھر تو تمہیں لڑنی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو جو کھڑا ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہے، وہ رسول کا مددگار ہے. جو کھڑا نہیں ہوگا، جو تبوک وچ جاندے پیچھے مڑ کے آ گیا، مسیتے آ کے بہ گیا، پاویں انہیں کر لیا کی کہندے اعتکاف 40 دن دا بھی، 40 دن وہ نہیں آتا، 40 دن دا اپنا اعتکاف آ، وہ ماریا گیا. وہ ہے مددگار جو پھر اس کام میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. جنگ لڑنے کا آ گئی ہے تو جنگ عذر والے کا عذر ہے، لیکن جو ہے نا وہ جس کو عذر نہیں ہے تو پھر وہ جنگ میں کھڑا ہوا ہے، وہ ہے اللہ کا مددگار اور اللہ کے رسول کا مددگار. اور دوسری جگہ فرمایا، بلکہ اسی صورت میں فرمایا سورہ صاحب میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم، کبھی عیسیٰ ابن مریم نے بھی مدد مانگی تھی. آج تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگ رہے ہیں، ان کے مددگار بن جاؤ. تو آج ظاہر ہے آج پیغمبر نہیں ہے، کام تو ہے، زندہ معجزہ ہے، اور یہ کام کرنا ہم لوگ بھی بہرحال اپنی سمجھ کے مطابق اسی کام کی آواز دیتے ہیں. میں اسی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ لازمی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. کام کریں، جو کام نہیں کرے گا وہ مارا گیا. جس کے وسائل، وقت، صلاحیتیں اس کام میں لگی اپنی وہ صلاحیت کے اعتبار سے، تو وہی کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جنگ تو مکہ میں بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو وہ جنگ کا تو جب وقت آئے گا اس وقت کی بات ہے. لیکن اگر وہاں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کام ہوا ہی ہے تو جنگ کی نوبت آئی ہے نا. وہ 313 کہاں سے نکالے تھے؟ مکہ سے نکالے تھے. تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ. ان اللہ قوی عزیز. لوگوں اللہ کو کمزور نہ سمجھو کہ تو سمجھو جی اللہ دی مدد کرنا ہے. ایسی اللہ بڑا قوی ہے، لیکن یہ تمہارے پاس اور فیل ہونے کا ٹیسٹ ہے. یہ تمہاری ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ کر دے گا. یہ تمہاری جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا. اب آپ ذرا نوٹ کریں، پیچھے جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا، صرف 2 منٹ میں اس کو ملا لیں. وہ جو ہم نے 24 آیتیں پڑھی ہیں سورہ الحدید کی، پہلی میں اللہ نے تعارف کروایا تھا، اور اس تعارف کے اندر جو سب سے بڑی بات، المالک، اللہ مالک ہے، حکمران ہے. اس کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جان لگاؤ، مال لگاؤ، انفاق کرو، اور جو تم میں سے جان مال لگائے گا اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا. ابھی آپ کو یاد آ رہی ہوں گی وہ باتیں. اور وہ پل صراط جو ہے
اس سے گزرنا، جتنا اس نے اس میں جان مال لگایا، جتنے وسائل لگائے، اسی کے اعتبار سے اس کو نور ملے گا، اسی کے اعتبار سے وہاں سے گزرے گا یا اندر ہی رہ جائے گا۔ اور یہاں آ کر کیا فرمایا؟ یہاں آ کر فرمایا یہ آیت نمبر 25 میں کہ اے کوئی تواڈے تے سارا بوجھ نہیں اللہ نے سٹ دیتا، بلکہ یہ پچھوں سارے ہی پیغمبراں تے آیا۔ سب پیغمبر جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے، اسی کام کے لیے آئے تھے۔ تم یہ سمجھو کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو سارا کام تے دین دا بوجھ، دین دے غلبے دا ساڈے تے پاتا، نہیں، یہ پیچھے سے بھی آئے تھے، اور یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈلا ہوا ہے، اور وہ بھی کر کے جائیں گے، اور تم بھی کر کے جانا، کوشش کر کے جانا۔ پھر میں بتا دوں گا، کدی کر کے جان کا مطلب یہ نہیں ہے گا، لیکن کوشش کا مطلب یہ ہے کہ تسی اپنا پورا خلوص، اخلاص، وسائل، صلاحیتاں کھپا دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔